بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی آمد ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم عربی سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ کا کلام ہمارے دل میں اترے۔ تو قرآنک عربی سیکھنے کے لیے ابھی فہیم صدیقی آفیشیل یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 7 کے پہلے حصے میں ہم ثنا پڑھیں گے، رکوع اور سجدہ جو ہے وہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم الا ما اور عندہ یہ 3 حروف جو ہے وہ سیکھیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق کے اندر انشاءاللہ آج ہم ایک نئی چیز سمجھیں گے۔ اس سبق کے آخر میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں تقریباً 1390 بار رپیٹ ہوئے ہیں۔ تو سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں، ثنا سے۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور جو تعریف ہے تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک پاک ہے تو، پہلا لفظ سبحانک ہے اور اس کا مطلب ہے پاک ہے تو۔ اللہم کا ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اے اللہ۔ وبحمدک اور تعریف جو ہے وہ تیرے ہی لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سبحانک اللہم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے، ہر قسم کی ناانصافی سے پاک ہے۔ اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کسی محتاجی اس کو کسی چیز کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری زندگی میں جو بھی امتحان آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پاک ہے اس لیے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، کوئی ناانصافی میرے ساتھ نہیں کر سکتا، تو مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شکوہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مثبت رویہ جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہم اس کے بارے میں جو ہے یہ بات کرتے ہیں۔ اور وہ بھی حمدک، جو تعریف اور شکر جو ہے وہ جو بھی ہم کرتے ہیں، دین کی دراصل اہم ترین بنیاد جو ہے وہی تعریف اور شکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک تسبیح جو ہے وہ کامل نہیں ہوگی تو تعریف شکر اور شکر جو ہے وہ ہم بہترین انداز میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو مثبت جو شخصیت کا راز ہے وہ ہم نے آج کیا سیکھا ہے؟ بہترین جو مثبت شخصیت ہونی چاہیے اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ مثبت رویہ رکھتی ہے، اور دوسری اس شخصیت کا راز ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کامیاب لوگ بھی جو ہوتے ہیں ایک تو وہ مثبت ہوتے ہیں اور دوسرا وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ آج کی تحقیق اور آج کی دنیا بھی ہمیں اس بات کے جو ہے وہ بتاتی ہے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے کہ سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف تیرے ہی لیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم پڑھیں گے وتبارک اسمک وتعالی جدک، برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو لفظ بلفظ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وتبارک کا مطلب ہے برکت والا ہے تیرا، اسمک تیرا نام، وتعالی اور بلند و بالا یعنی اعلیٰ ترین مقام پر قائم، جدو کا تیری بزرگی، ٹھیک ہے۔ جد امجد آباء و اجداد، یہ چیز ہم یہاں سے بھی جو ہے وہ سمجھ اور سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ صرف پانی پانی کہتے رہیں تو آپ کی پیاس جو ہے وہ اگر بجھ جائے گی، کیا نہیں بجھے گی؟ اور اسی طرح اگر آپ اچھا کام کہتے رہیں تو آپ کا کام جو ہے وہ بہترین کام اور مکمل کام جو ہے وہ ہرگز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو برکت والا بنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے اس کو بلند و بالا ثابت کرنے کے لیے ہمیں عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کو لینے سے بھی، قولاً کہنے سے بھی انسان کو جو ہے وہ برکت مل جاتی ہے۔ یہ بات یہاں پر سمجھائیں گے کیسے کہ تھوڑا ہو اگر تو کافی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو نعمت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ انسان کے پاس قائم رہتی ہے، پھر اس میں زیادتی اور بڑھوتری ہوتی رہتی ہے اس نعمت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ ہو تو قائم رہتی ہے، شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حفاظت انسان کو ملتی ہے، ہمت جو ہے انسان کی بڑھ جاتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ دنیا میں اس کا نام لینے والے، اس کا کام کرنے والے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی برکتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے، وتبارک اور برکت والا اسمک تیرا نام۔ یہ جو کلیم ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا نام جو برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکھاتا ہے بنیادی طور پہ وہ برکت کے معنی ہے کہ اس کا نام لینے سے ہی انسان کے کام میں جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے۔ تیری بزرگی یا تیری ذات سب سے بلند ہے،
یعنی دنیا میں کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، بادشاہوں کا بادشاہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو سب سے اعلیٰ ترین ہے، تو تعالیٰ ہے، بلند و بالا اور بلند ترین مقام تو تیرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور برکت والا ہے تیرا نام، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بلند و بالا ہے تیرا۔ ایک بار ملا کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، جیسے کہ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیرا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ولا الہ، ولا اور نہ، اور نہیں، الہ کوئی الہ، الہ کا مطلب ہے الہ، ولا کا مطلب ہے اور نہیں، ولا الہ اور کوئی الہ نہیں ہے، غیرک تیرے سوا، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے جس کو پوجا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے سامنے سر ٹیکا جائے، ٹھیک ہے جی۔ ولا کا مطلب اور نہیں، الہ کا مطلب کوئی معبود، غیرک تیرے سوا، ٹھیک ہے۔ وحدانیت کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم اس کو بلند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، ٹھیک ہے، شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تصور احساس سے کیا پریکٹس کرنی ہے ہم نے، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے، ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے رب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے جو وجود ہے اس کو بینڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک، جو ہماری شخصیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہیں، اور اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہیں، بینڈ کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ العظیم اور عظمت والا ہے ہمارا رب، اور ساتھ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے اور عظمت والا ہے میرا رب، ٹھیک ہے، سبحانہ کا، سبحانہ پاک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر عیب سے، ہر برائی سے جو ہے وہ پاک ہے، رب بھی میرا رب، ٹھیک ہے۔ العظیم کیا ہے، بڑائی والا، طاقت والا، عظیم ترین مقام پر جو ہے وہ موجود، جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، یعنی بحیثیت مسلمان ہم جو ہے جھک سکتے ہیں، کوئی انسان کسی کے سامنے جھک سکتا ہے تو وہ کوئی عظیم ترین شخصیت یا عظیم ترین ہستی ہونی چاہیے، تو اسی کے سامنے جھکے گا نا انسان، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمی سے پاک ہے، اور ظالم نہیں اور ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نہیں، وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں، اور اس نے جو بھی حکم دیے اس میں جو کوئی خرابی نہیں ہے، تو میری زندگی کے جو امتحان حالات مجھ پر آئیں گے اس پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور رب بھی ہم کہتے ہیں، اپنائیت کے ساتھ جو ہے ہم کہہ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرا رب ہے وہ جو ہزاروں جو ہمارے خلیے ہیں، کروڑوں خلیے ہیں، ان کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے جسم کے اربوں خلیوں کو جو ہے حرکت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی توانائی کی مدد سے، اور ہمیں پل پل آکسیجن جو ہے اس کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے، صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا انتظام، ہمارے ہاضمے کا انتظام، ڈائجسٹو سسٹم کا، ہمارا امیون سسٹم کو مضبوط رکھنے کا نظام، یہ سب کچھ جو ہے ایک رب جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عظیم ہے، اور میرا رب ہے، رب بھی جو ہے اس کی اپنائیت کو محسوس کریں، ٹھیک ہے، تو میرے ایک ایک خلیوں کو پالنے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا، میری پرورش کرنے والا، تو عظیم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بڑائی والا ہے کہ جسے کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے، تو جب کوئی دوسرا نہیں جھکتا تو کسی نہ کسی کو تو جھکنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اس کے سامنے، کہ ہم جو ہے وہ تمہارے آپ کے سامنے، اللہ تمہارے سامنے بینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، کیوں؟ کیونکہ تو عظیم ہے، تو جھکنے والا نہیں ہے، تجھے نہیں دبا سکتا کوئی بھی، تو اس تصور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا ہے، اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو کہ عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمدہ تعریف کی اس کی، سمع کہتے ہیں سن لی، ٹھیک ہے، پہلے ماضی ہے، اللہ نے، لی کا مطلب ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، کی یا لیے ہم کہتے ہیں، من جہر کہتے ہیں، یہاں پر کہیں گے جس نے، ٹھیک ہے، یعنی جو من ہے یہ درمیان میں جو کہ آیا، اگر شروع میں آتا تو کون ہوتا ہے اس کا مطلب، لیکن درمیان میں ہے تو یہاں پر مطلب ہوگا جس نے، لمن کا مطلب ہوگا اس کی جس نے
حمدہو تعریف کی اس کی، ٹھیک ہے جی. تو حمدہ کا مطلب بات جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، تو اس کا مطلب جو ہوگا اس کی تعریف جس نے کی. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کا خاص ذکر ہے. حمد کرنے کا والے کا خاص ذکر کیسے ہے کہ اس کے لیے ہم پورے شوق کے جب اس کی حمد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بات جو ہے وہ سن لے گا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حمد کا کسی طریقے سے محتاج ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ کرنے سے ایسا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حمد جو ہے وہ فائدہ اس کا جو بھی ملتا ہے وہ صرف ہمیں ملتا ہے، اور حمد نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ بھی صرف اور صرف ہمیں ملتا ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی. سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمدہ تعریف کی اس کی. ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، ربنا ہم کہہ رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ولک اور تیرے ہی لیے ہے، الحمد ہر قسم کی تعریف، یعنی جو بھی تعریف دنیا میں موجود ہے، کائنات میں موجود ہے، وہ صرف تیرے لیے. ربنا ہماری پروردگار، دوبارہ ہم رب کہہ رہے ہیں اور ہم سب کا جو رب ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اے ہمارے مطلب رب، ہمارے ذرے ذرے کو پالنے والے، پرورش کرنے والے، ولکا تیرے ہی لیے ہے، یعنی تو اکیلا، تو واحد جو ہے اس کا مستحق ہے. کس چیز کا؟ الحمد، ہر قسم کی تعریف کا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمام تعریفیں جو موجود ہیں، تمام شکر جو ہیں وہ جو موجود ہیں، اس کا ایک ہی جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اس کا واحد جو ہے اس کے قابل ہے کہ اس کی جائے. تو اس کو لفظ کو ربنا کو کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائی ہے. ٹھیک ہے، یہ خود بخود ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے گی. کون ہے وہ جو رب بنا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اس نے کائنات پوری جو ہے تخلیق کی. وہ کائنات جو ہمارے تصور سے باہر ہے. ٹھیک ہے، اس کائنات کو تخلیق کیا جس نے. تو جب ہم اتنے بڑے خالق اور اتنی بڑی ہستی کے بارے میں بات کریں گے تو یقینی طور پر دل سے ہمارے جو ہے وہ تعریف اس کی تو نکلے گی، اور پورے دل سے شکر کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، حمد کی توفیق دیتا ہے وہ ہمیں. تو کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ حمد کریں. تو اس تصور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، ولک اور تیرے ہی لیے ہے، الحمد ہر قسم کی تعریف. ایک بار ملا کے پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے الحمد ہر قسم کی تعریف. پھر ہم کہتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں اور زمین پر رکھ لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلیٰ سب سے بڑا. پھر اس کے بعد جو ہے ربی میں جو اپنائیت ہم نے پہلے پڑھی وہی تو اپنائیت دوبارہ آتی ہے. سبحانہ ہم نے پڑھ لیا، ربی پڑھ لیا، اور الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بلند ترین ہستی جو ہے وہ جس کی ہے وہ الاعلیٰ. جیسے ہم کہتے ہیں کبیر و اکبر، صغیر ہم کہیں گے تو اس کا مطلب اس کا اصغر ہو، جب علیشن کہیں گے تو اعلیٰ ہوگا، یعنی اعلیٰ ترین. یہ جو ہے اونچا ترین، یعنی کہ جب اونچا کی بات کر رہے ہیں تو اونچا ترین ہے، تو یہ مبالغے کا ایک صیغہ ہے الاعلیٰ. تو جب ہم سجدے میں سر اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چار باتیں ان کو تصور احساس کے ساتھ ہمیں جو ہے پڑھنا چاہیے سجدے میں جب ہم جاتے ہیں. سب سے پہلے اس کی پاکیزگی، کہ وہ کتنی پاک ذات ہے، سبحان ہے. پھر اس کی ربوبیت، کیسے وہ ہماری پرورش کر رہا ہے ذرے ذرے کی. پھر اپنائیت سے کہنا کہ وہ جو پرورش کر رہا ہے وہ جو پاک ترین ذات ہے، وہ جو بلند ترین ذات ہے، وہ جس سے بلند کوئی ہستی ہے ہی نہیں اس کائنات کے اندر، وہ میرا رب ہے. اس اپنائیت کے ساتھ اس کو پڑھنا. پھر اس کی بلندی کو پہلے 3 ذکر سبحان ربی العظیم میں جو ہے ہم آ چکے ہیں، اور اس میں بھی ہم جو ہے اس کی بلندی کو پڑھ رہے ہیں. 3 بار اس کی بلندی کا ذکر جو ہے ہم نے پڑھا ہے. الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اونچا، سب سے بلند. میں سر جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش پر سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے، قریب ترین جو ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سجدے میں ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں. تو اس تسبیح کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ روزانہ 5 نمازوں میں 200 بار ہم سے یہ تسبیح کروا رہا ہے. یقینی طور پر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. اس مقصد کو حاصل کر لینا یہ دراصل اصل کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے، ایسی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو. سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے جن کا ذکر آ چکا ہے. تو تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں. جو بھی آزمائشیں مجھ پر آتی ہیں، جو بھی تکالیف مجھ پر آتے ہیں، جو بھی اچھا برا وقت میرے پر آتا ہے، چاہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو،
ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں کہ ہم اللہ تمہارے بارے، اللہ تیرے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے وہ مثبت ہے، جو بھی کام ہوتا ہے وہ کسی اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے معنی نہیں دے سکتے۔ یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے، دراصل یہ جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے جو منسوب کرتے ہیں، وہ واقعی میں آج کی دنیا میں اس پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا تصور موجود نہیں ہے، اس کا 1% بھی موجود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے، حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی حالات ہو ان پر صبر کرنا اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرنا اور جو اس کو بہتر بنانا، ٹھیک ہے، یہی دراصل کامیابی کا اصل راز ہے۔ تو اس تصور احساس کا ٹائم پریکٹس کرتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے، ربی، میرا رب، الاعلیٰ، سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ دوسرے حصے میں ہم قواعد پڑھیں گے، گرامر اور لفظ کی قسمیں، حروف جر یعنی الا، ما اور عندہ، یہ 3 جو حروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ٹی پی آئی جو ہے اس کی میتھڈالوجی ہم اس کے اندر یوز کریں گے۔ تو ایک دفعہ گہری سانس لیں، رب زدنی علما کہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو سبق ہوگا الا، ما، عندہ، اس کو ہم ہی، ہم، کا، جی، کمنا اور ہا کے ساتھ ملا کر جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو رافع بھائی آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کرونی ہے، میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنا ہاتھ جو ہے اس طرف لیں، نا، ٹھیک ہے، الیہا، ٹھیک ہے۔ تو اس عورت کی طرف جب ہم اشارہ کر رہے ہوں گے تو الیہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور الیہ کی مثال ہم نے کیا پڑھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے طرف الیہ کا مطلب ہے، تو اس سے جو ہے یاد کریں۔ اب ماں سے میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا، تو ماں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ما ہو معہم، ما کا معی، معکم معنا، ماہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پریکٹس ہم جو ہے وہ اس کے جو مثال ہے وہ کس طرح یاد رکھیں گے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور عندہ، عندہم، عندہ کا مطلب ہے پاس، اور عندہم، عندہم سے میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا، عندہ، عندہم، عندک، عندی، عندکم، عندنا، عندہا، ٹھیک ہے جی۔ تو کم ریال عندہ، ہمارے پاس کتنے ریال ہیں، یہ اس کے جملے کو یاد رکھنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے جو سوال جواب ہے میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ نے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ هل عنده قلم، آپ نے جواب دینا ہے، نعم عنده قلم، ٹھیک ہے جی۔ هل عندهم قلم، نعم عنده قلم، نعم عندهم۔ هل عندك قلم، ألا عندني قلم، نعم عندي قلم۔ هل عندكم قلم، ألا نعم عنده، عندنا، عندنا قلم، جی، جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ جو الا اور ما اور عندہ ہے اس سے ہم نے پریکٹس کی ہے، اور نقطۂ تعلیم یا شوق کے اندر آج ہم جو ہے وہ کتنا یاد رہتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ 25% جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتا ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں، اور 35% جو ہم پڑھنے کے ساتھ سنتے ہیں وہ ہمیں 35% اس کے اندر یہ یاد رہتا ہے۔ یہ ایک تحقیق ہے، تحقیقی بات ہے، تو اس کو اس طرح سے دیکھیے۔ تو جو ہم پڑھتے اور سننے کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں وہ ہمیں 50% یاد رہتا ہے، جو ہم پڑھنے، سننے اور جو دیکھنے کے ساتھ کہتے ہیں وہ ہمیں 60 سے یاد رہتا ہے، جو ہم پڑھنے، سننے، دیکھنے اور کہنے کے ساتھ کرتے ہیں عمل کے ساتھ وہ ہمیں 70-75% یاد رہتا ہے، اور جو ہم آگے دوسروں کو پڑھاتے ہیں سب اعمال کے بعد وہ ہمیں 95% جو ہے مزید یاد رہتا ہے۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 7 جو ہے ہمارا اختتام پذیر ہوا، اور 80 الفاظ ہم نے اس سبق کے اندر سیکھے ہیں جو کہ 26,082 بار قرآن مجید میں رپیٹ ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی یار۔